عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم ہے جس کی توفیق خاص سے ہم ماہ رمضان کے تمام فیوز و برکات سمیٹنے میں لگے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جل وعلا ہم سب کی تمام عبادات کو، نیکیوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گزشتہ ایپیسوڈ کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ روزہ دار کے سامنے اگر کوئی چیز کھائی جائے، اس کے سامنے کچھ پیا جائے تو اس کا کیا گناہ ہے، اور اگر اس عمل سے محروم رہا جائے، بچا جائے تو اس کا کیا وہ اللہ رب العزت معاملہ فرماتا ہے۔ تو بڑے بہترین طریقے سے آپ کو سمجھایا۔ آج ایک نئی چیز آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے اندر گناہ کرنا۔ ماہ رمضان کی نیکیوں کے بارے تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ماہ رمضان کے اندر ایک نیکی ہزاروں کے برابر ہو جاتی ہے، 10 گنا زیادہ ہو جاتی ہے، بڑی فضیلتیں پڑھی، بڑی برکتیں پڑھی۔ اب تھوڑی سی روشنی اس بات پر بھی ڈال لیتے ہیں کہ ماہ رمضان کے اندر گناہ کرنا کیسا ہے۔ ماہ رمضان کے بابرکت مہینے میں گناہ گار کے لیے کیا حکم ہے، جو بندہ گناہ کرے اس کے لیے کیا حکم ہے۔ تو ایک روایت میں حضرت سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت تب تک ذلیل اور رسوا نہیں ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ جملہ غور سے سنیے گا، میرے نبی نے فرمایا کہ امت مصطفیٰ تب تک ذلیل اور رسوا نہیں ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ تو عرض کیا گیا، یا سیدی یا رسول اللہ، اگر کسی نے ماہ رمضان کا حق ادا نہ کیا، ماہ رمضان کو ضائع کر دیا تو وہ کیا ہوگا، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے ماہ رمضان کے اندر حرام کام کیے، غلط کام کیے، حرام کاموں میں لگا رہا، اس بابرکت مہینے کے اندر اس نے ناجائز اور حرام کام کیے، میرے نبی نے فرمایا کہ جس نے اس ماہ کے اندر زنا کیا، شراب پی، اسی طرح اگلے ماہ رمضان تک اللہ اور اللہ کے فرشتے اس شخص پر لعنت کرتے رہیں گے۔ یہ دیکھیں کتنی اللہ کے محبوب نے بات ایک سمجھا دی ہمیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جس شخص نے ماہ رمضان کے اندر ماہ رمضان کی فضیلتوں کو سمیٹنے کی بجائے، عبادات کرنے کی بجائے، نیکیاں کرنے کی بجائے، قرآن سننے اور سنانے کی بجائے، نیک کام کرنے کی بجائے حرام کام کیے، غلط کام کیے، ناجائز کام کیے، اور اس نے شراب پی، زنا کیا، تو میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے اگلے رمضان تک اس شخص پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ اور فرمایا کہ اگر اس سال کے اندر اس شخص کو موت آ گئی، فرمایا کہ اس کا کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا جو اس کو جنت میں لے جائے، کوئی ایسی نیکی نہیں ہوگی جو اس کو جہنم سے آزاد کر دے۔ تو یہ کتنی ایک بھیانک بات ہے کہ ہم ماہ رمضان کو یوں ہی گزار دیتے ہیں، باتوں باتوں میں، شغل میلے میں۔ ہمارے لیے ماہ رمضان وہ ایک کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ ہمارے احباب، دوست، عزیز ہیں ایسے جو یہ کام کرتے ہیں۔ خدا را اس چیز سے بچے۔ ماہ رمضان بابرکت مہینہ ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے، سعادتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر عبادات کیجئے، اس مہینے کے اندر نیکیاں کیجئے۔ اور اس طرح ایک اور حدیث پاک بھی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ ڈال دیتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر وہ زیادہ گناہ کرتا رہے تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے، اگر وہ گناہوں کو کم کر لے، استغفار کر لے، توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، تو میرے نبی نے فرمایا کہ وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، وہ دل کا میل کچیل ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ گناہ کرتا رہے تو میرے نبی نے فرمایا کہ بندے کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ہدایت ہی نہیں دیتا، پھر وہ گناہ ہی کرتا رہتا ہے، دل ہی سیاہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بھیانک بات ہے ہمارے لیے۔ ہم ایک گناہ کریں گے، دوسرا گناہ کرنے کے لیے دل کرے گا، شیطان ورغلائے گا۔ تو خدا را اس بابرکت مہینے کے اندر گناہوں سے بچ کے رہیے، گناہوں سے پرہیز کیجئے، عبادات کیجئے، استغفار کیجئے۔ اس مہینے کی بڑی برکتیں پیچھے بیان ہوئی ہیں، اس مہینے کے اندر بڑی برکتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ اور ہمارے یہاں ایک غلطی اور بھی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ دن کو تو ہم روزہ رکھ لیتے ہیں،
दिन को तो हमारा रोज़ा होता है, लेकिन जैसे ही रात आती है हमारा सब्र ख़त्म हो जाता है। जैसे ही रात आती है हम रात को ड्रामों के अंदर गुजार देते हैं, फिल्में देखने में गुजार देते हैं, गाने सुनने में, फ़ाहिशी देखने में गुजार देते हैं। इसी तरह बुरे काम और बुरे अमाल करने में हम अपनी रातों को गुजार देते हैं। अल्लाह के बंदे, सारा दिन तूने अल्लाह के यहाँ गुजारा, सारा दिन तेरा रोज़ा था, सब्र करता रहा, इबादतों का तुझे सवाब मिलता रहा। अब जब रात आई है, तुझे मोहलत मिली है, तुझे एक छुटकारा मिला है, तेरा सब्र ख़त्म हुआ है, तो फिर इस रात को बजाय गुनाहों के गुजारने के, अब तो खा पी भी सकता है, चल फिर भी सकता है, कुछ कर भी सकता है, तो बजाय गुनाहों के काम करने के बरकत रातें हैं ये माह रमज़ान की, इनके अंदर नेक काम कर ले। और एक हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुख्तसर रिवायत सुना देता हूँ, टाइम हमारा काफ़ी हो गया। हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि मैं एक दिन कब्रिस्तान में गया और कब्रिस्तान के अंदर से देखा कि एक कब्र से चीखने की आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह, मुझे इस कब्र वाले से जो है वो मुखातब कर दे, मेरे और इसके दरमियान जो पर्दे हैं वो ख़त्म कर दे। तो अल्लाह की तौफीक ख़ास से वो पर्दे ख़त्म हो गए। तो हज़रत अली क्या देखते हैं कि वो बंदा कब्र में तड़प रहा है, आग में लिपटा हुआ है और अर्ज़ कर रहा है कि या अली अना गरीकुन फिन्नार व हरीकुन फिन्नार, कि ए अली, मैं आग के अंदर मुब्तला हूँ, आग में जल रहा हूँ, मुझे छुटकारा दीजिए, मुझे इससे आज़ाद करवाइए। तो हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तरस आया उसके ऊपर और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह, इसको बख्श दे, इसकी बख्शिश फरमा दे, मैं अली दुआ कर रहा हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया कि ए अली, इसकी सिफारिश ना कर। मौला, माजरा क्या है? फरमाया, ए अली, इसकी सिफारिश ना कर, ये वो शख्स है जो माह रमज़ान के दिन में रोज़ा रखता था, रात को गलत काम करता था, रात को माह रमज़ान की बेहुरमती करता था, इसकी सिफारिश मत करो। रात को गुनाह करता था, गुनाहों से बाज ना आता था, तो इसलिए इसकी सिफारिश ना करो, इसके गुनाह नहीं मुआफ़ होने। तो हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े परेशान हुए। फिर भी वो शख्स जो था, जो कब्र में था, हज़रत अली से अर्ज़ कर रहा था कि या अली, मुझे बचा लें, मुझे आज़ाद फरमा दीजिए। तो अल्लाह की बारगाह में हज़रत अली गिड़गिड़ाए, मुआफ़ी मांगी, कहा बारी ताला इसको मुआफ़ फरमा दे, मैं अली आज हाथ उठाकर इसके लिए दुआ कर रहा हूँ, मुझे इसके सामने रुसवा ना फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अली की दुआ को कबूल फरमा के उस शख्स पर जो अजाब आ रहा था, उस अजाब से उसको निजात दे दी। तो देखें, हमारी माह रमज़ान की जो रातें हैं वो कहाँ गुजर रही हैं, इसमें तवज्जो करें, गौर व फिक्र करें। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें माह रमज़ान के दिनों में इबादत करने की हिम्मत अता फरमाए और माह रमज़ान की रातों के अंदर भी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए।